اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین علی وقار، گزشتہ نشست کے اندر منافقوں کی جو پہلی نشانی ہے جھوٹ بولنا، اس کی مذمت اور کن مواقع پر شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے اور کس جہت سے اجازت دی ہے، ہم نے اس عنوان پر گفتگو سماعت کی تھی۔ آج ان آیات کے اندر اتر کر ہم کچھ اسباق دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اس کے بعد رب کائنات کا ارشاد ہے وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور در حقیقت وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس میں ایک بات ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، ایمان والوں کو تو منافق دھوکہ دیتے تھے، کس طرح؟ حضرت بلال کے پاس آتے، کہتے دیکھو تو نے اسلام قبول کیا، تمہیں کیا ملا؟ مار کے سوا۔ باقی صحابہ کے پاس آتے، تم نے اسلام قبول کیا، تمہارے گھر چلے گئے، تمہارے عزیز و اقارب چلے گئے، تمہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا پڑا، تنگ دستی ہے، بے حالی ہے، اسلام نے تمہیں دیا کیا ہے؟ اس طرح کی وہ صحابہ کے دلوں کے اندر باتیں ڈالتے تاکہ یہ اسلام سے دور ہو جائیں اور جس مذہب کے ساتھ یہ جڑے ہیں اس مذہب کو چھوڑ دیں۔ تو قرآن پاک نے ان کے پردے کو چاک کیا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو، لیکن ایک خوبصورت جملہ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ دینے کے لیے جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کا سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، ہم اسے کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ دھوکہ لین دین میں ہوتا ہے، باتوں میں ہوتا ہے، قول قرار میں ہوتا ہے، جھوٹ بولنے میں ہوتا ہے، نقصان میں ہوتا ہے۔ تو جب تک اگلا بندہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا تب تک ہم اسے دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ اس کا سامنے ہونا، اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہونا، لین دین ہونا، اٹھنا بیٹھنا ہونا، یہ دھوکہ دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کی ذات کو کسی نے دیکھا نہیں، محبوب کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی آنکھ کے اندر قیامت تک یہ طاقت نہیں کہ وہ رب کو دیکھ سکے۔ ہم نے بھی بن دیکھے اللہ کی ذات کو مانا ہے، محبوب علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کی ذات کو مانا ہے۔ تو پھر آیت کے اس حصے کا معنی کیا ہے؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو دھوکہ تو تب دیں جب اللہ کے سامنے جائیں، جب اللہ کو سامنے دیکھ لیں، اللہ کے سامنے بیٹھیں، پھر کسی بات کے اندر یہ دھوکہ دیں۔ بہت خوبصورت بات اسی پر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ دھوکہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے، دھوکہ تو وہ صحابہ کو دیتے تھے، ایمان والوں کو دیتے تھے، لیکن رب کائنات نے اس دھوکے کی نسبت اپنی جانب کی۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بتانا کیا چاہا کہ لوگوں مجھے میرے محبوب سے جدا نہ سمجھنا، محبوب کا معاملہ میرا اپنا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ قرآن پاک کا خوبصورت انداز دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اسی انداز کو دیکھنا چاہیں تو سورہ حجرات کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس وقت کچھ لوگوں نے قربانی حضور سے پہلے کر لی اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے روزہ حضور سے پہلے رکھ لیا، تو رب کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔
تو ہم مفسرین یہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں بھئی رسول اللہ سے تو آگے بڑھے تھے، یعنی حضور سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی، حضور سے پہلے انہوں نے روزہ رکھ لیا، وہ اللہ سے آگے تو نہیں بڑھے تھے، تو اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے آگے نہ بڑھو، رسول سے آگے نہ بڑھو، فقط رسول کا ذکر کیوں نہ کیا؟ تو وہاں پر بھی مفسرین یہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ لوگوں کے بات بتانا چاہتا ہے کہ مجھے میرے محبوب سے جدا نہ سمجھو، محبوب کو مجھ سے جدا نہ سمجھو، جو میرے سونے کا معاملہ ہوتا ہے وہ میرا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے اپنی ذات پر لے رہا ہے، یہ میرے محبوب کو دھوکہ نہیں دے رہے، یخادعون اللہ، یہ مجھ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن خوبصورت بات قرآن پاک نے منافقوں کی یہ کم عقلی نقل کرنے کے بعد، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ساتھ ہی قرآن نے کہا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، در حقیقت وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ رسول اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ بھئی دھوکہ تب ہوتا ہے، فراڈ تب ہوتا ہے جب اگلے بندے کو پتہ نہ چل سکے، اور رب کائنات نے منافقوں پر اس بات کو ظاہر کیا کہ ہم نے ایمان والوں کا جسے قائد بنایا ہے، ہم نے ایمان والوں کا جسے سربراہ بنایا ہے، ہم نے نبوت کا نور دے کے جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوایا ہے، ہم نے تمہارا کوئی کام ان سے پردے میں نہیں رکھا، تم کوئی بھی کام کرتے ہو ہم ان پر اسے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اب جب بات ظاہر ہو جائے پھر دھوکہ تو نہیں ہوتا، یقینی بات ہے پھر بندہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں کے اندر جو محبوب کریم علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، رب کائنات نے کہا نہیں، تم انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، اس لیے کہ ان کے ساتھ ہمارا وحی کا رابطہ ہے، تم کوئی بات بھی کرو گے ہم انہیں پہلے ہی بتا دیں گے۔ میں وہ بات آگے جا کر آئے گی، لیکن اس کا ایک اشارہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، یہ دھوکہ تھا، یعنی کافروں کی طرف سے یہ دھوکہ تھا، منافقوں کی طرف سے دھوکہ تھا۔ جب ایک قتل کیس کے اندر اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس قتل کیس کے قصاص پر بات کرنے کے لیے ان کے پاس گئے، تو انہوں نے آپس کے اندر ایک پروگرام بنایا، انہوں نے کہا آج ان کا ہم خاتمہ کرتے ہیں۔ خاتمہ کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ ایک دھوکہ تھا، ایک فراڈ تھا، یہ چھپ کر حملہ کرنا تھا، یہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، دیوار کے ساتھ ان کے بیٹھنے کی جگہ بناتے ہیں، اور جب یہ تشریف لائیں گے، جب یہ آئیں گے، ہم ویلکم کریں گے، خوش آمدید کریں گے، ملاقات کریں گے، پھر دیوار کے ساتھ ہم بھی بیٹھیں گے، انہیں بھی بٹھائیں گے، ایک بھاری پتھر دے کے ایک بندے کو ہم چھت پہ کھڑا کریں گے، اور پھر جس وقت یہ بیٹھ جائیں گے ہم کسی کام کے بہانے یہاں سے اٹھ جائیں گے، جیسے ہی اٹھیں گے ہم اس بندے کو کہیں گے کہ پتھر چھوڑ دو، یہ پتھر آ کے ان پر گرے گا، ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ دھوکہ دینا چاہتے تھے، پردے کی بات تھی، اور ان کا آپس کے اندر ایک اتفاق رائے تھا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہی کیا، محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے، دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، خود بیٹھ گئے، پھر کام کے بہانے وہاں سے اٹھ گئے، جو اوپر بندہ تھا اس نے پتھر کو چھوڑ دیا، لیکن ادھر سے پتھر کو چھوڑا، رب کائنات نے جبرائیل امین کو بھجوایا کہ جا میرے محمد کی زندگی کو بچا کے آ۔ اب ظاہر ہے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ رابطہ ہے، اور پھر ان لمحوں کے اندر جبرائیل امین آئے اور محبوب کریم علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا کر دوسری طرف کر دیا، وہ پتھر حضور کی ذات پر نہ گرا۔ تو قرآن پاک نے کہا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت یہ ہے یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ دھوکہ صرف اپنی ذات کو دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات وما یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی مار رہے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس مقام پر بھی منافقوں کی مذمت کرتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام کی شان کا اظہار فرمایا۔ اور یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ قرآن پاک نے اس کی وجہ بیان فرمائی، یا دینا چاہتے ہیں، یا یہ اقدام کیوں اٹھاتے ہیں، صحابہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا فی قلوبہم مرض، کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور خوبصورت ترین جملہ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، کیا؟ دھوکہ دینے کی۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ بھئی اب وہ اور زیادہ دھوکہ دیں گے، اس بیماری کے نتیجے کے اندر اور زیادہ مسلمانوں کا نقصان کریں گے؟ نہیں،
میں آیت کے اس حصے کو سمجھانے کے لیے پیر سید نصیر حسین شاہ صاحب آپ کے جملے کا ایک سہارا لینا چاہوں گا۔ آپ اپنی زندگی کے اندر اکثر یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندے کسی کی نعمت دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو انہیں آپ سزا نہ دو، انہیں آپ برا بھلا نہ کہو، بلکہ آپ ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ آپ کو دیکھ کر وہ جلتے ہیں، آپ کی کسی نعمت پر وہ حسد کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ آپ کا سامنے سے گزرنا ہی ان کے دل کے اندر آگ لگا دے گا، یہی جلنا ہی ان کی سزا ہے۔ جب جب آپ گزرو گے، جب جب آپ کا سامنا ہوگا، وہ جلتے رہیں گے۔ تو قرآن پاک نے کہا ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بیماری اور زیادہ کر دی۔ کس طرح؟ رب کائنات نے محبوب کے قدموں کے اندر بلال کو بٹھا دیا، ابو بکر کو بٹھا دیا، عمر کو بٹھا دیا، عثمان کو بٹھا دیا، طلحہ کو بٹھا دیا، عمر بن عاص کو بٹھا دیا۔ غلاموں کا جرمٹ حضور کے ارد گرد جمع ہونے لگا۔ جوں جوں غلاموں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی گئی، منافقوں کے دل کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ یہ اندر کا ان کا روگ تھا۔ اصل میں وہ جو سارا دھوکہ دیتے تھے، دھوکہ دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی، منافقت کی بنیادی وجہ یہ تھی، انہیں اپنی چودراہٹ ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ انہیں پتا تھا جب ان کا بول بالا ہو جائے گا ہر طرف تو پھر ہمیں کوئی سلامی پیش نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے گا نہیں، ہمارا جو سکہ جمع ہوا ہے مدینہ شریف کے اندر وہ ساری ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ جس وقت انہیں یہ چیز نظر آ رہی تھی، اس چیز کے تحفظ کے لیے وہ محبوب کریم علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے۔ رب کائنات نے کہا یہ ان کے دلوں کی بیماری ہے، اور ہم دلوں کے حال جانتے ہیں، ہم نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ کیسے؟ جوں جوں محبوب کے گرد پروانے جمع ہوتے جاتے ہیں، ان کی دل کی بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے جو بندہ کسی کی کسی نعمت پر حسد کرے، مثلا ایک بندے کے پاس مال ہے اور دوسرا اس سے حسد کرتا ہے، یار اس کے پاس مال ہے، اللہ اسے اور مال عطا کرے، اللہ پھر اسے اور مال عطا کرے، یہ حسد والا بندہ مزید جلے گا، مزید حسد میں آگے بڑھے گا، اندر کی بیماری مزید آگے بڑھتی چلی جائے گی، گویا یہ اندر ہی اندر اسے ایک سزا مل رہی ہے۔ اور قرآن پاک نے جو جملہ استعمال فرمایا، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ دل کا معاملہ ہے یہ بہت نازک ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث کے اندر دل کے متعلق سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وَهِيَ قَلْبٌ، اسے دل کہتے ہیں، اگر یہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یعنی دل بندے کا صاف ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، مطار ہو جائے، جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور دل بندے کا ناپاک رہے، گندگی رہے، منافقت رہے، جھوٹ، بغض، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، عیب جوئی، اس طرح کی بیماریاں دل کے اندر پروان چڑھتی رہیں تو پھر بندے کے وجود کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ دل انسان کے جسم کا مرکز ہے، یعنی مرکز خراب ہو جائے جسم خراب ہو جاتا ہے۔ میں یہاں سے جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان جہاں پر بسیرا کرتے ہیں وہاں انسانوں کے مختلف مرکز ہوتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے ملک کا جو مرکز ہے ہمارا صدر اور وزیر اعظم ہے۔ ہم جس صوبے میں رہتے ہیں، ہمارے صوبے کا جو مرکز ہے وہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہے۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، ہمارے شہر کا جو مرکز ہے، جس کے ہاتھ کے اندر شہر کی ڈور اور باغ اور ڈور ہے اور کمانڈ ہے، وہ اس شہر کا مرکز ہے۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں تو کوئی ایسا ہے جو محلے کا بڑا ہے، وہ محلے کا مرکز ہے۔ پھر آئیے نچلے، صرف سب سے نچلے درجے میں ہم جس گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر جو بڑا مرکز ہے وہ ہمارا باپ ہے یا ہمارا بڑا بھائی ہے۔ تو قرآن پاک نے اس جگہ پر ہمیں ایک سبق دیا ہے۔ سبق کیا ہے؟ مرکز خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ گھر کا مرکز باپ ہے، باپ سدھر جائے پورا گھر سدھر جاتا ہے، باپ بگڑ جائے گھر بگڑ جاتا ہے۔ گویا مرکز کی مذہب کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ مرکز دل ہے، دل سدھر جائے جسم سدھر جاتا ہے۔ گھر کا سربراہ اگر مذہبی دائروں کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے تو اس سربراہ کی جتنی رعایا ہے اللہ فضل کرتا ہے، اس رعایا کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر گھر کا سربراہ، اب ظاہری بات ہے اگر آپ 12 سال کے بچے پر سٹریس کرو اور باپ صبح 8 بجے اٹھ کے غصہ کرے تو صبح نماز پڑھنے کیوں نہیں گیا، وہ بولے یا نہ بولے، اس کا اندر اور اس کے اندر کا مفتی بولے گا ابا جی میں کیسے جاؤں، جب آپ 8 بجے اٹھتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں مسجد جانے والا۔ ہاں، باپ کا کول تب اثر کرے گا
جب باپ خود صبح نماز فجر کی مسجد کے اندر پڑھے گا، پھر بیٹے کو سویا ہوا پائے گا اور جملہ بولے گا کہ بیٹا تو مسجد نہیں گیا، اب یہ تیر بن کے اس بچے کے ذہن کے اندر بات داخل ہوگی اور وہ عمل کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا۔ جو مرکز ہوتا ہے اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، مرکز درست ہو جائے تو پورے کا پورا گھر، پورے کا پورا معاشرہ، پورے کا پورا شہر، صوبہ اور ملک وہ خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن پاک نے اس کے فوراً بعد ان کے اس برے عقیدے پر ضرب لگائی۔ قرآن پاک نے کہا الا انہم هم المفسدون، سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ یہ تو انکار کر گئے، کہتے تھے ہم فساد کرنے والے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا یہی فساد کرنے والے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہوتی ہے، بندہ ایک غلطی کرے اور غلطی کا شعور چھن جائے۔ دیکھیے نا، میں یہاں سے لاہور چلا جاؤں، گاڑی میں بیٹھ جاؤں، اگر گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری جیب میں کرایہ نہیں، میری جیب کٹ چکی ہے، یا میں پرس گھر بھول آیا ہوں، میں اس کا ازالہ کر لوں گا، میں اتر جاؤں گا گاڑی سے اور پھر میں گھر جا کے یا کسی سے پیسے لے کے پھر میں گاڑی میں سوار ہوں گا۔ اور اگر مجھے پتہ ہی نہ چل سکے، بیچ راستے میں پہنچ کر کے جس وقت کرایہ لینے والا کرایہ لے تو میں جیب کی طرح ہاتھ ماروں تو میری کٹ گئی جیب، میرا پرس گھر رہ گیا، اب مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر مجھے بر وقت پتہ چل جاتا تو میں اس کا ازالہ کر لیتا۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم فساد نہیں کرتے، حالانکہ ہیں فسادی، پکے فسادی ہیں۔ بات کیا ہے؟ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے شعور ان سے چھین لیا ہے، ہم انہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتے، اور یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اسی طرح کا ایک جملہ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون لوگ؟ صحابہ۔ منافقوں کو جب یہ بات کہی جاتی بھئی تم اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، پتہ ہے آگے سے جواب کیا دیتے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو انہوں نے کہا ہم کیا اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یعنی معاذ اللہ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے۔ قرآن پاک نے پھر یہی جملہ بولا، الا انہم هم السفہاء، سنو یہ لوگ خود بیوقوف ہیں، یعنی صحابہ کو بیوقوف کہنے والے یہ خود بیوقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، ان کو علم نہیں ہے، اللہ نے ان سے شعور چھین لیا، اللہ نے ان سے علم چھین لیا، انہیں آگاہی نہیں، بیوقوف خود ہیں اور بیوقوف صحابہ کو کہتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر جو خوبصورت ترین بات سیکھنے والی ہے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بھئی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ کے ایمان کی حرارت دیکھیے، آپ کے ایمان کے اندر جو شعلہ جوالہ تھا اس شعلہ جوالہ کو دیکھیے، اور آج اللہ رب العالمین نے اس کی چمک ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں آنکھیں میری ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس میں دیکھتا رہوں، میری طلب یہ ہے۔ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان یہ ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام جہان سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا ہاں عمر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر یہی وہ صحابہ تھے جن کے متعلق قرآن پاک کہہ رہا ہے یہ معیار ایمان ہے، ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ جب سرکار علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے گرتا تو یہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لگاتے اور پھر مل کر کے اپنے چہروں پر لگا لیا کرتے تھے۔ سرکار کے مبارک منہ سے جب تھوک مبارک نکلتا تو صحابہ اسے بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ اسے بھی اپنے ہاتھوں پر مل کر کے اپنے چہروں اور جسموں پر لگایا کرتے تھے اور بتاتے تھے قیامت تک اگر ایمان لینا ہے تو پھر ہمارے در سے لینا پڑے گا۔ یعنی صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ محبت، وہ ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کیا کرتے تھے۔ جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کر لیا، پہلے انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو انہوں نے پہلے کی ایک بات سنائی۔ جب وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفوں کے اندر تھے تو انہوں نے اس دور کی کہانی سنائی، کہنے لگے ابا جی ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا آپ کتنی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے پر میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کی گردن کو نہیں اتارا،
لیکن صحابہ کا ایمان کتنا پختہ ہے. جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عبد الرحمن رب کی عزت کی قسم اگر اس جنگ کے اندر ایک مرتبہ بھی تو میری تلوار کے نیچے آتا تو محبت عربی کی محبت کے اندر میں تیری گردن تن سے جدا کر دیتا. تو بیٹا تھا لیکن بیٹا بعد میں ہے, رسول اللہ کی محبت پہلے ہے. یعنی صحابہ کی جو محبت ہے, صحابہ کا جو پیار ہے, ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے. کوئی مشکل پڑتی ہے سرکار کے قدموں میں آ جاتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ نکل جاتی ہے, اب بہت بڑا مسئلہ تھا اور یہ ڈاکٹر والا مسئلہ تھا یا طبیب والا مسئلہ تھا یا حکیم والا مسئلہ تھا جس کے پاس جا کر وہ اس مرض کا علاج کرواتے, لیکن آپ اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ تیر لگا ہے اور نکل گئی ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, اسی آنکھ پر اپنا لعاب لگایا اور آنکھ کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھا, ہاتھ پھیرا تو رب کائنات نے آنکھ کو دوبارہ شفا عطا فرما دی. یعنی صحابہ کا یہ ایمان تھا اور یہ اتنا اونچا ایمان تھا, قرآن پاک نے اس ایمان کو معیار قرار دیا کہ اے لوگوں, اصل میں بتایا تو منافقوں کو جا رہا ہے لیکن قیامت تک کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے, اگر تم نے ایمان قبول کرنا ہے اور ایمان لانا ہے تو تمہیں ویسے ایمان لانا پڑے گا جیسے صحابہ نے ایمان لایا تھا. اور آپ کو پتا ہے صحابہ ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مقدم سمجھتے تھے, اونچا سمجھتے تھے. کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا کام جس سے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام ناراض ہو جائیں, صحابہ اپنی زندگی کے اندر وہ نہیں کیا کرتے تھے. بات تو منافقوں کی ہو رہی ہے لیکن ہمیں بھی دیکھنا چاہیے صحابہ کا نقش قدم, اور ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے, اللہ کی یہ سنت ہے صحابہ کا دفاع کرنا. یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, قرآن پاک کی آیت ہمیں صحابہ کے متعلق کیا عقیدہ دے رہی ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ صحابہ, جتنے کے جتنے صحابہ ہیں سرکار الاسلام کے جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے, سب کے متعلق عقیدہ یہ ہے وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی ہے. سارے کے سارے صحابہ جنتی, سارے کے سارے صحابہ اونچے اور سارے کے سارے صحابہ وہ ادب کرنے کے قابل ہیں. کسی صحابی کے متعلق بھی اگر کسی کی زبان سے کوئی اس طرح کا جملہ نکلتا ہے اس بندے کا ایمان سلامت نہیں رہتا. تو اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی صحابہ کے متعلق کوئی برا کہے تو پھر حق بنتا ہے کہ صحابہ کی ذات کا دفاع کیا جائے. اب دیکھیے نا, انہوں نے کیا کہا تھا, قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, انہوں نے کہا تھا اچھا ہم ایمان لائیں ان کی طرح جو بیوقوف ہیں. انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا. رب کائنات نے فوراً جواب دیا الا انہم هم السفہاء, سنو میرے محبوب کے غلام بیوقوف نہیں, انہیں بیوقوف کہنے والے بیوقوف ہیں. یعنی صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے. اس بات پر میں کروڑ ہا کروڑ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, کسی بھی اللہ کے پیارے کے دامن سے ہماری زبان وہ کبھی بھی آلودہ نہیں ہوئی. ہم ہر اللہ کے پیارے کا ادب کرتے ہیں, تکریم کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے, خاص کر کے اس دور کے اندر بہت پرفتن دور ہے. کوئی نبیوں کے خلاف زبان کھول رہا ہے, کوئی ولیوں کے خلاف بول رہا ہے, کوئی صحابہ کے خلاف, کوئی اہل بیت کے خلاف. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جو سچا مسلک عطا فرمایا ہے, ہمارے مسلک کے اندر ہر اس بندے کا ادب سکھایا جاتا ہے جس بندے کی نظر گنبد خضرا پر لگی ہوئی ہے. جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا امام ہے. اسی مسلک پر قائم رکھنا اور اس محبت کو اپنے سینوں کے اندر ساری زندگی بسا کر رکھنا یہ ایمان بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو منافقوں کی ایک اور بات کہ جب انہیں کہا گیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ اور ان کا ایمان معیار ہے, تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں نہیں یہ تو بیوقوف لوگ ہیں, ہم ان کی طرح ایمان لائیں. تو قرآن پاک نے ان کا رد کیا, فرمایا یہی بیوقوف ہیں, وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, ان کو ان کی بیوقوفی کا علم نہیں ہے. منافقوں کی اور بھی خواستیں ہیں, انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سماعت کریں گے. اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.